نبی مکرم رسول معظم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ بندہ جنتی ہے۔ یعنی کہ جس بندے کو موت کے وقت جب زندگی ختم ہو رہی ہو تو آخری کلام جس بندے کی لا الہ الا اللہ ہے، یہ کلمہ توحید جس کو نصیب ہو گیا موت کے وقت، تو وہ بندہ جنتی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کی قبر ہی جنت کا باغیچہ بن جائے گی، وہ جنتی۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی مت سمجھ لینا کہ مجھے لا الہ الا اللہ کلمہ آتا ہے تو میں تو موت کے وقت پڑھ لوں گا، یہ تو آسانی سے جنت حاصل ہو جائے گی۔ جب جیسے چاہو زندگی میں عمل کرتے رہو، ظلم زیادتیاں، لوگوں کے حق مارنا، حق دبانا، جو کچھ مرضی کرتے رہو، من چاہی زندگی گزارو، اور لا الہ الا اللہ یہ تو آسان سا کلمہ ہمیں یاد ہے، جب موت آنے لگے گی ہم یہ کلمہ پڑھ لیں گے، ہم تو جنتی۔ نہیں میرے محترم بھائیو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، یاد رکھو تمہارے زندگی کے جتنے عمل ہیں نا، یا جیسے عمل ہے، تمہارا خاتمہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ خاتمے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے زندگی کے عملوں کا، اور زندگی کے عملوں کے ساتھ ہی یا ان جیسا ہی خاتمہ ہوتا ہے۔ عمل اچھے ہیں تو خاتمہ اچھا، اگر عمل برے ہیں تو خاتمہ بھی اچھا نہیں ہونے والا ہے، برا ہی ہوگا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں ہیں۔ ابھی یہ جو ہمارے اکثر روڈ حادثات اور اکثر جو ہنگامی حالت میں ہم ہیلپ لائن میں کال کرتے ہیں نا، 1122 اور ریسکیو ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں، تو انہی ٹیموں میں سے ایک شخص نے یہ واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ہم قریب ہی تھے کہ ہمارے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ پہ ایک حادثہ ہوا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اور ہوا اس انداز میں کہ ایک بڑے ٹرک نے ایک کار کو کچل دیا تھا۔ کار اور ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور کار کو ٹرک کچل کر گزر گیا۔ اب ہم جب وہاں پہنچے تو ہمارے پہنچنے سے پہلے وہاں جو قریبی لوگ تھے وہ وہاں پہ اکٹھے ہو چکے تھے حادثے کی جگہ پر۔ تو ہم پہنچے، ہمارا سب سے پہلا مین کام یہی ہوتا ہے انسان کو بچانا، اسی کو ریسکیو کرنا۔ تو ہم نے جاتے ہی دیکھا تو اس گاڑی کے اندر، اس کار کے اندر صرف ایک ہی بندہ تھا۔ اب جب اس کی حالت ادمری ہو چکی تھی، یعنی اس کو صحیح طرح ہوش بھی نہیں تھا، سمجھو کہ مرنے کی قریب ہی تھا، ایسی حالت اس کی ہو گئی تھی، اتنا زیادہ زخمی ہو چکا تھا۔ تو بہرحال ہم نے بچانے کی کوشش پوری کی، ہم نے اس کو اس کی کار سے بمشکل نکال کے ہم نے اپنی گاڑی، وہ ایمبولینس میں ہم نے اپنی گاڑی میں ڈالا اس کو۔ ابھی ہم اس کو ہاسپٹل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ جب ہم اسے کار سے نکال رہے تھے نا، تو اسے صحیح طرح ہوش نہیں تھی، لیکن وہ کچھ بول رہا تھا۔ تو وہاں پہ چونکہ ہجوم تھا، لوگ اکٹھے تھے، کافی باتیں تھی، شور تھا، سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا بول رہا تھا۔ تو جب اپنی گاڑی میں ہم نے ڈال لیا تو وہاں میں نے غور کیا کہ وہ کیا بول رہا تھا۔ میں نے تھوڑا کان لگایا تو وہ کسی طرح کا کوئی گانا گا رہا تھا، مرتے وقت تقریباً ادمری حالت میں بندہ ہے، موت کے قریب ہے اور گانا گا رہا ہے۔ کہتا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کتنی بد نصیبی ہے کہ اس حالت میں بھی بندہ گانا گا رہا ہے۔ تو بہرحال ابھی ہم ہاسپٹل پہنچے نہیں تھے، راستے میں ہی وہ بندہ گانا گاتے گاتے ہی مر گیا۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جس حالت میں دنیا میں فوت ہوتا ہے نا، قیامت کو اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا، اللہ کا سامنا کرے گا۔ اب ایسا بندہ جو گانا گاتے گاتے مر گیا ہے، وہ قیامت کو روز محشر اسی حالت میں، گانے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کیا انجام ہوگا اس بندے کا؟ اب یہی شخص
یہی بھائی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اکثر ہمارا جو ہے ان حادثات، ایکسیڈنٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم ان کا سامنا کرتے رہتے ہیں. تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک گاؤں تھا جو مین روڈ سے تھوڑا دور تھا. اس روڈ سے ایک چھوٹا رستہ مین روڈ کے اوپر، مین سڑک کے اوپر آتا تھا. تو وہاں سے کسی گاؤں سے ایک رستہ جو آ رہا تھا، اس سے ایک کار آ رہی تھی، اور وہ کار جیسے ہی مین روڈ پر چڑھی اور وہاں پہ حادثہ ہو گیا. اور وہ بھی حادثہ تقریباً اسی نوعیت کا تھا. ایکسیڈنٹ ہوا، بڑی گاڑی والے کو بہت کم نقصان ہوا اور یہ کار والے کا بہت نقصان ہو گیا. تو جب ہمیں اطلاع ملی تو ہم وہاں پہنچے. کچھ ٹائم بعد جب ہم پہنچے تو جا کے کہتے ہیں کہ میری نظر ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ لوگوں کی موت یا حادثہ کس انداز میں جب ہوتا ہے تو ان کی موت کیسی ہوتی ہے. میں بڑا فکر مند رہتا تھا، خاص کر کے ہمارے پاس لوگ کئی دفعہ جو ہے نا ہمارے ہاتھوں میں ہی لوگ مر جاتے ہیں، کیونکہ حادثات میں، ایکسیڈنٹس میں جب ایسی حالت بن جاتی ہے تو کئی دفعہ ہاسپٹل لے جاتے رستے میں ان کی موت ہو جاتی ہے، کئی دفعہ حادثے کی جگہ پر ہی موت ہو چکی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ہاسپٹل لے جا کے وہاں موت ہو جاتی ہے. کچھ لوگ بچ بھی جاتے ہیں. ہماری کوشش تو پوری ہوتی ہے بچانے کی، باقی جیسے اللہ کی مرضی. تو اس حادثے پر جب ہم اس موقع پر، وقوعے پر ہم پہنچے تو وہ بندے کی حالت بھی سمجھو کہ بے ہوشی کی تھی. یعنی اسے کوئی ہوش نہیں تھا، بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا، اس کے بچنے کے چانس بھی کم نظر آ رہے تھے. لیکن اصل جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شخص بیان کرتے ہیں، وہ بھائی کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بندہ بھی کچھ بول رہا تھا، کچھ گنگنا رہا تھا، کچھ بول رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، یعنی کہ اس کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ہم نے جلدی سے اسے لیا اور ہم نے اپنی گاڑی میں جب اس کو ڈالا تو ابھی ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو ہماری گاڑی کے اندر چونکہ شور نہیں ہوتا ہے، بڑا یعنی کہ مریض کے لیے ایک اپنی طرف سے بڑے سکون کا ماحول ہوتا ہے. تو گاڑی کے اندر جب اسے ڈالا تو میں چونکہ اگلی سیٹ پر تھا اور اس کو زخمی آدمی کو پیچھے لٹایا گیا تھا، تو اس کی پھر بولنے کی آواز کچھ سمجھ آنے جیسی آ رہی تھی. تو میں نے کان لگایا، غور کیا پیچھے، تو وہ بندہ قرآن کی کچھ آیات پڑھ رہا تھا ادمری حالت میں. اتنا زخمی ہے بندہ، اور قرآن کے کچھ الفاظ، وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن تو یاد نہیں ہے زبانی، لیکن قرآن سنتے رہتے ہیں، اکثر پڑھتے رہتے ہیں. تو اتنی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بندہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ رہا تھا. مجھے نہیں پتا وہ کون سی آیتیں تھیں، کہاں سے پڑھ رہا تھا، کیونکہ میں تو قرآن کا حافظ نہیں. تو بڑا نا مجھے بھی دلی سکون ہوا کہ یار یہ بھی دیکھو کیسے لوگ ہیں، کیا ان کے کیسے ان کے عمل ہوں گے کہ ان کو اس حالت میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے. اور وہ شکل و صورت سے کوئی بندہ بہت بڑا عالم دین نہیں لگ رہا تھا، کوئی حافظ قرآن اس طرح کا حلیے سے کچھ ایسا نہیں لگ رہا تھا. تو لیکن یہ تو بڑی سعادت کی بات تھی اور میرے لیے تو تعجب کی بات تھی. لیکن ابھی ہم ہاسپٹل وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا، ہم رستے میں تھے کہ وہ جو اس کی آیتیں پڑھنے کی آواز تھی وہ بند ہو گئی، خاموش ہو گیا. تو میں نے جھٹ سے پیچھے دیکھا تو اس نے انگلی اٹھائی ہوئی تھی، اس طرح انگلی اٹھائی ہوئی تھی، اور وہ پڑھ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس طرح کہ وہ نا کلمہ کچھ سمجھ آ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ یہ کلمہ توحید پڑھ رہا تھا، اور یہ پڑھتے پڑھتے 3-4 دفعہ اس نے بمشکل پڑھا ہوگا، اور اس کی انگلی یوں نیچے گئی، اور وہ مشین پہ آ جاتا ہے نا کہ اس کا جو دل وہ کام کرنا بند ہو گیا، یعنی کہ وہ بندہ فوت ہو گیا. پہلے قرآن کی آیات کچھ پڑھ رہا تھا، مجھے تو نہیں پتا کون سی آیتیں تھی، لیکن آخر میں اسے یہ کلمہ نصیب ہوا، اور ایک نہیں، 2-3-4 بار ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو بتا دیا گیا کہ تیری اب موت کا ٹائم ہو گیا ہے. تو وہ اس نے 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار، 4 بار، اور جیسے ہی تو اس کی زندگی ختم ہو گئی. اب ہم ہاسپٹل پہنچے تو وہاں سے ہم نے چونکہ زیادہ دیر نہیں، ہم نے واپس آنا ہوتا ہے تو اپنی ڈیوٹی پر، تو میں وہاں پہ جان بوجھ کر رک گیا. اس وجہ سے میں رکا، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے لواحقین کو تو اطلاع دے دی گئی تھی، اس کے پاس نمبر سے فون کر دیا گیا سو کچھ. تو میں رکا اس لیے کہ میں اس کے جو لواحقین ہیں، اس کے رشتہ داروں سے میں ملنا چاہتا تھا، اور اس کے
عملوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، تاکہ اللہ کرے ہم بھی خوش نصیب ایسے بن جائیں کہ ہمیں بھی ایسی موت آ جائے، ہم بھی کچھ ایسے اچھے عمل کر لیں۔ تو میں اس انتظار میں رک گیا۔ تو کچھ ٹائم بعد اس کے 2 بھائی آئے وہاں پر، تو انہوں نے بتایا کہ ہم 3 بھائی ہیں، ایک بھائی ہمارے یہ جو فوت ہو گیا، 2 بھائی ہم۔ بہت پریشان تھے وہ۔ بہرحال لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ تو میں نے مقصد یہ کہ میں نے موقع مناسب سمجھتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا بھائی کیا کام کرتا تھا، اس کے کوئی زندگی کے بارے میں کچھ تھوڑا مجھے بتائیں گے آپ؟ تو انہوں نے پوچھا بھی کیا آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، مطلب کیسے؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو بات بتائی کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس کی موت دیکھی ہے اس انداز میں۔ تو وہ کہنے لگی ہاں اس کو یہ موت تو ملنی تھی۔ انہوں نے کہا، کہتے کہ اس کو یہ موت ملنی تھی، بھائی کہہ رہے ہیں۔ کہتا مجھے اور تعجب ہوا کہ ان کو کیسے پتا کہ اس کو یہ موت ملنی تھی؟ تو میں نے کہا کیسے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہتے جی بس اس کے کام ہی کچھ ایسے تھے، ہمارا بھائی تھا تو اس کی حالت یہ تھی کہ جب ہم کبھی اکٹھے بھی سفر کرتے تھے نا اس کی گاڑی میں، تو اس کی گاڑی میں جب بھی ہم نے سفر کیا نا، سفر چاہے گھنٹوں کا بھی ہو، اس کی گاڑی میں قرآن کی تلاوت چلتی رہتی تھی۔ اور کئی دفعہ تو ہم نے کہا بھی، کئی دفعہ لمبا سفر ہوتا تھا نا، تو ہم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، جب گھنٹہ گزر جاتا نا تو ہم کہتے تھے ابھی چلو تلاوت بند کر دو ابھی۔ تو کہتا نہیں، آپ نے اگر میرے ساتھ سفر کرنا ہے نا تو میری گاڑی میں صرف تلاوت ہی چلے گی، مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے، میں تو تلاوت ہی سنوں گا۔ تو گھنٹوں کا سفر ہوتا یا منٹوں کا سفر ہوتا، ہمارا یہ بھائی قرآن ہی سنتا رہتا تھا۔ اور دوسری بات انہوں نے بتائی، کہتے کہ اصل میں ہمارا کاروبار ہے، ہماری ہے آٹے کی فیکٹری۔ تو ہفتے کے بعد ایک دن چھٹی ہوتی ہے، اتوار کے دن، سنڈے کی چھٹی ہے۔ تو چھٹی کے دن تو سارے فیملی میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ لیکن اس ہمارے بھائی کی یہ عادت تھی کہ یہ اتوار سے پہلے ہفتے کے دن جب ہم فیکٹری سے آتے تھے نا تو یہ اپنی گاڑی کی ڈگی میں، اور اس کی جو بیک سیٹ ہوتی ہیں، پیچھے والی سیٹیں کار کے اندر، کافی سارے یہ جتنے رکھے جاتے آٹے کے تھیلے، 10 کلو 15 کلو 20 کلو کے تھیلے ڈگی کے اندر بھی، اور گاڑی کے پیچھے والی جو سیٹیں ان پر بھی جتنے رکھے جاتے یہ رکھ لیتا تھا اپنے حساب سے۔ اور اتوار کا دن جیسے آتا، ہفتے کے دن یہ آٹا گاڑی میں رکھ کے گھر میں لے آئے، اتوار کا دن شروع ہوتا تو اس نے کوئی نہ کوئی گاؤں اس نے رکھا ہوتا تھا، یہ کسی دور دراز علاقے غریب گاؤں میں چلا جاتا تھا، اور وہاں جا کے لوگوں کے گھروں میں یہ آٹا تقسیم کیا کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا اس انداز میں۔ یہ ہم سے ان کاموں میں، ان نیک کاموں میں بہت آگے تھا۔ ہم نے بھی کوشش کی، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اتنا نہیں کر سکتے جتنا یہ کرتا تھا۔ ہر اتوار کو یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور وہاں سے جب یہ واپس آتا تھا تو پھر جو ٹائم بچ جاتا پھر یہ اپنی فیملی میں وہ وقت گزارتا تھا۔ تو آج بھی اتوار کا دن ہی ہے، یہ پتہ نہیں کسی گاؤں میں گیا ہوا تھا وہی آٹا تقسیم کرنے کے لیے، اور یہ ہمیں کال ریسیو ہوئی ہے کہ اس کا اس طرح سے جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا ہے۔ تو ہم یہاں پہنچے ہیں۔ تو دیکھ لو میرے محترم بھائیوں، یہ ان کے بھائی بتا رہے ہیں، اور بھائیوں نے بتانے سے پہلے برا کیا کہا، جب اس آدمی نے پوچھا تھا کہ اس کو ایسے موت آئی ہے تو بھائیوں نے فوراً کیا کہا، اس کو ایسی موت تو آنی تھی۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے عمل ہی ایسے تھے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے، کلمہ شہادت پڑھتے پڑھتے جس کو موت آ جائے، پھر آقا کا فرمان ہے مصدقہ، آپ نے مہر لگا دی ہے کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ اور ایک وہ بھی تھا جس کو گانے گاتے گاتے موت آ گئی تھی۔ اب یہ نہ ہوا کیا ہے، کیونکہ دونوں ادمنی حالت میں، تھوڑی بے ہوشی کی حالت میں تھے، ایک گانے گا رہا ہے اور ایک قرآن کی تلاوت کرتے کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں نا زندگی میں، جیسے ہمارے عمل ہوں گے ویسی ہی ہمیں موت ملے گی، یہ بات یاد رکھیں۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ کلمے کی ایک دو تسمیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی آپ نے تسمیاں نکال لی ہے تو آپ کہیں گے کہ اب میں زندگی میں جیسے بھی عمل کروں، لوگوں کے حق دباؤں، بے ایمانی کروں، رشوت، سود، جو بھی من چاہی زندگی گزاروں، اور میں لا الہ الا اللہ تو مجھے یاد ہے مرتے وقت میں یہ پڑھ لوں گا تو میں تو جنتی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے میرے بھائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا میں نے ابھی پڑھا کہ جیسے عمل ویسا خاتمہ۔ کچھ غلطیاں، خطائیں، گناہ ہیں، توبہ کرنے ان سے۔ اب یہ لوگ ادمری حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں ایک گانے گاتا ہوا مر رہا ہے اور ایک فوت ہو رہا ہے قرآن کی آیات پڑھتا ہوا، کلمہ شہادت پڑھتا ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بار بار بندہ گانے سنتا رہتا ہے، روز ہی گانے سنتا رہتا ہے، تو گانا یاد نہ بھی ہو، ہوش ہو نہ ہو، تو بندہ وہ گنگناتا رہتا ہے۔ تو ویسے ہی وہ بندے کو ہوش نہیں تھی، لیکن وہ گانے ہی سن رہا تھا، گانے سنتے وہ گانا بولتے بولتے ہی مر گیا۔ اور یہ بندہ، اس کے بھائی کیا کہتے ہیں کہ اس کی گاڑی میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت چلتی تھی، قرآن کا حافظ نہیں تھا، لیکن قرآن کی تلاوت بار بار سنتے 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 اب معمول بن گیا تھا کہ وہی الفاظ جو قرآن کے سن رہا تھا وہی بولتے بولتے اس کو موت آ گئی۔ ایسے ہوتا نا کئی دفعہ دن میں جو ہم باتیں شاتیں کرتے ہیں، یا بچوں کو اکثر دیکھتی ہیں کہ جو وہ باتیں آپس میں سکول کی یا جو کھیلنے کی باتیں کرتے ہیں، رات کو سوئے ہوئے بچے ویسے بول رہے ہوتے ہیں، ایسے کچھ باتیں بول دیتے ہیں۔ اب سونے کی حالت میں ہوش تو نہیں ہوتی ہے، لیکن جو وہ دن کو کرتے ہیں، جو وہ دن کو بولتے ہیں، وہی رات کو سوئے ہوئے بول دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو کام ہم کرتے ہیں زندگی میں، موت بھی انہی کاموں میں سے کسی ایک کام پر آ جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے میرے محترم بھائیوں کہ ہم اپنے عملوں کی اصلاح کریں۔ اچانک سے موت آنی ہے، زندگی ختم ہو جانی ہے، دوسرا موقع ہے ہی نہیں، بالکل کوئی موقع نہیں ہے۔ تو عمل اگر اچھے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور ان کی محبت میں زندگی گزر رہی ہے، تو خاتمہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ اچھا اور ایمان کا عطا فرمائیں گے۔ اگر زندگی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، مجرموں والے اعمال کر رہے ہیں اور اچھے خاتمے کی امید پر رہیں، تو یہ تو پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ بے وقوفانہ حرکت ہے کہ جو اللہ تمنا علی اللہ الامانی، بندہ من چاہی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے رسول کی کوئی اطاعت نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی رحمت ان پر ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ اس لیے خصوصی طور پر ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے یہ دنیا کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔